میرا نام نبیلہ ہے۔ میری ہائٹ 5 فٹ 2 انچ ہے۔ میری ایج 27 سال ہے اور میں بہت ہی کیوٹ اور خوبصورت ہوں۔ میرا چہرہ پھولوں کی طرح حسین ہے اور میری آنکھوں میں مستی بھری ہے۔ میرے گال موٹے اور بڑے بڑے ہیں اور میرے ہونٹ رس بھرے رسیلے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اس وقت تقریباً 16 سال کی تھی جب ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں کوئی بہت کمزور اسٹوڈنٹ تو نہ تھی پر کوئی بہت ذہین اسٹوڈنٹ بھی نہ تھی، جس کی وجہ سے امتحان کی تیاری کے لیے مجھے کسی نہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میری خالہ کا بیٹا شہزاد BA کر چکا تھا اور وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں رہتا تھا۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ شہزاد سے بات کریں کہ وہ فارغ وقت میں مجھے پڑھا دیا کریں۔ اس طرح مجھے ٹیوشن کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آنے جانے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اماں اس دن شہزاد سے بات کر کے آئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شہزاد سے بات کر لی ہے اور وہ ہر شام 7 بجے سے 9 بجے تک آیا کرے گا مجھے پڑھانے۔ اس دن میں نے جلدی جلدی تمام کام نپٹائے اور اپنی کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ تقریباً 7:30 بجے شہزاد ہمارے گھر آئے۔ شہزاد کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب تھی اور کافی وجیحہ اور ہینڈسم شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا قد 6 فٹ کے قریب تھا جبکہ جسم مضبوط اور توانا تھا۔ کریم شیو کے ساتھ سنوالا رنگ قیامت خیز تھا۔ رسمی سلام دعا کر کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور بولے، اچھا تو میری شاگرد پڑھائی کے لیے تیار ہے؟ میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ویری گڈ، یہ بتاؤ کس سبجیکٹ میں خود کو زیادہ کمزور سمجھتی ہو؟ شہزاد نے میری کتاب اٹھا کر اس کے ورق الٹے ہوئے کتاب پر نظریں جمائی۔ مجھ سے دوسرا سوال پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میتھ اور انگلش میں کمزور ہوں۔ میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی جھجک رہی تھی۔ شہزاد نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے میری جانب دیکھا اور بولے، اگر اسی طرح تم گھبرائی اور جھجکتی رہی تو میرا نہیں خیال کہ میں تم کو کچھ پڑھا پاؤں گا اور تم کو ذہن نشین بھی کروا سکوں گا۔ لہٰذا ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں، ہم بڑے دوستانہ ماحول میں اسٹڈی کریں گے اور جو کچھ بھی پڑھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے۔ جی بہتر، میں خود کو تھوڑا ریلیکس ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ اس دن پڑھائی تو کوئی خاص نہ ہوئی، البتہ شہزاد نے اپنی باتوں اور چٹکلیوں کی مدد سے میری جھجک دور کر دی۔ میں اب کافی ریلیکس بھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ شہزاد کے چٹکلوں کا جواب بھی چٹکلوں کی صورت میں دے رہی تھی۔ میرا چنچکل پن بیدار ہو چکا تھا۔ شہزاد نے تھوڑی سی میتھ کی مشق کروائی اور انگلش شروع کرنے کا کہہ کر گھر کے لیے اٹھے۔ اماں نے انہیں روک لیا، چائے تو پیتے جائیں۔ شہزاد بھی چائے کے لیے بیٹھ گئے۔ چائے اور تھوڑی گپ شپ کے بعد شہزاد کل شام 7 بجے آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ تقریباً 2 ہفتوں تک معاملات ایسے ہی چلتے رہے۔ وہ وقت کے خاصے پابند تھے، وقت پر آتے اور اپنا کام وقت پر ختم کر کے چلے جاتے۔ ان کی شخصیت جاذب نظر تو تھی ہی، ان کے پڑھانے اور سمجھانے کا بھی خوب انداز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شہزاد کی گرویدہ ہو چکی تھی اور ان سے کافی بے تکلفی بھی ہو چکی تھی۔ اس دن شہزاد مجھے میتھ کی مشق کرا رہے تھے۔ جب اماں چائے لے کر آئی تو انہوں نے چائے میز پر رکھی اور بولی کہ چائے پہلے پی لینا، یہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ مشق ختم ہوئی تو میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر شہزاد کو دینا چاہی تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا ہاتھ کانپ گیا اور ساری کی ساری چائے شہزاد کے اوپر گر گئی، جس سے ان کی پتلون اور شرٹ بھیگ گئی۔ میرا تو اوسان خطا ہو گئے۔ دوڑتی ہوئی گئی اور تولیہ اٹھا لائی۔ میں بار بار شہزاد کو سوری بول رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شرٹ کو لیے سے خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ جلے تو نہیں؟ میں نے مسلسل تولیہ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ چائے سے تولیہ نہیں جلا، لیکن اب ضرور جلا ڈالو گی۔ میں نے اس کے جملے کو بالکل بھی نہ سمجھی اور اس طرح تولیے سے ان کی شرٹ کو خشک کرنے لگی۔ میں شاید کچھ دیر اسی تولیے سے انہیں خشک کرنے میں لگی رہتی، پر شہزاد مجھے روک دیا اور مجھے کندھوں سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے بولے، بس کرو ببلی، گھر میں مجھے سب اسی نام سے پکارتے ہیں۔ ایوری تھنگ از فائن، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ لیکن میں خود کو پریشان شرمندہ تھی، اس لیے جب میں نے انہیں اس شفقت سے پیش آتے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے جب مجھے یوں روتے دیکھا تو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، ارے پگلی، روتی کیوں ہو؟ تم نے جان بوجھ کر چائے تھوڑی گرائی ہے، یہ تو حادثاتی ایسے ہوا ہے۔
ان کے دارس بند لانے پر مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آنسو پوچھے ہوئے کہا، جانتی ہو کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثہ بھی تو ہوا، کسی نہ کسی غلطی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں اور اس حادثے کی غلطی کی ذمہ دار ہوں۔ شہزاد بھی شاید ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اس لیے بولا، ببلی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو۔ وہ ہنس رہے تھے، ان کی یہ معنوی ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں بھی انہیں ہنستے دیکھ کر مسکرا دی۔ شہزاد نے کہا، چلو واپس سے شروع کرتے ہیں جہاں پر حادثہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے سے آزاد کر دیا۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنا چاہا تو شہزاد نے کہا، آج کا کام ختم ہوا، کل دیکھیں گے۔ میں چلتا ہوں، یہ کہہ، کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ پڑھا پاؤں گا۔ شہزاد اپنی کس حالت کے بارے میں کہہ رہے تھے مجھے کچھ پتہ نہ چلا، تو میں اس دن جب بیڈ پر تھی تو یہ واقعہ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا اور یہ سب اس وقت تو میرے لیے بے معنی تھے، لیکن اب ان واقعات کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند آلی اور نیند کی گہری وادی میں غوطے کھانے لگے۔ اس رات میں نے بار بار خواب میں شہزاد کو دیکھا، کبھی ہم کسی ندی کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو کبھی کسی پارک کے کونے میں کسی بینچ پر بیٹھ کے کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں تو کبھی ٹھاٹھے مارتے سمندر کی لہروں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ غرض اس رات میں نے اور شہزاد نے مل کر دنیا جہان کی سیر کی۔ اس دن بہت گہری نیند سوئی، صبح اٹھی تو میرے خواب کا ہر منظر میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں بستر سے اٹھ ہی نہیں چاہ رہی تھی، میں نے خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ ایسا کیوں تھا، پر جو بھی تھا بہت لطف تھا۔ دوسری شام جب شہزاد ہمارے گھر پہنچے تو میں اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ میرے بال گیلے تھے اور میں ان سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا۔ شہزاد کی بار بار اٹھتی ہوئی نظروں کو میں نے بخوبی نوٹس کر سکتی تھی۔ میں تو شہزاد کو خوابوں میں بسا چکی تھی، لیکن یہاں لگتا تھا کہ شہزاد کے من میں بھی کوئی بات چل رہی ہے۔ دوران اسٹڈی مجھے آج میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پیار کیا ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ شہزاد کے خیالات مجھے مدہوش کر رہے تھے۔ زندگی میں مجھے ایسی فیلنگز پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوں ہی جب شہزاد مجھے میتھ کے ایک سوال کی مشق کرا رہے تھے تو میں ان کے ساتھ ساتھ بہت قریب ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا کوئی ارادتاً نہیں کیا تھا، بلکہ ایسا ہونا اتفاقاً تھا۔ آخر 9 بجے شہزاد گھر جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی کتابیں سمیٹ کر اٹھی تو انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے بڑی آستگی سے کہا، ببلی تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو اس دوران وہ مجھ سے دور ہٹ چکے تھے۔ ان کے الفاظ ساری رات میرے کانوں میں بجتے رہے۔ شاید خواتین کے متعلق سچ کہا جاتا ہے کہ بہت خود پسند ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی تعریف کی جائے تو پھولے نہیں سماتی۔ اگلے دن بھی شہزاد وقت پر ہی آ گئے۔ ابھی ہم نے اسٹڈی سٹارٹ ہی کی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ میں اٹھ کے موم بتی جلا کر لے آؤ تو شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، ہم نے کون سا موتیوں سے مالا پروتنی ہے، ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بجلی تو آ ہی جائے گی۔ تو میں بھی ادھر ہی بیٹھ گئی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شہزاد نے میرا ہاتھ ایسے پکڑ رکھا تھا لیکن مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ اگرچہ شہزاد کی محبت مجھ پر حاوی ہو چکی تھی اور ان پر اثر شخصیت نے مجھ پر جادو سا کر دیا تھا، لیکن میں فوری توقع نہیں کر رہی تھی کہ کمرے میں اس وقت چونک اندھیرا تھا اور ہم ایک دوسرے کے چہروں کو تاثرات نہیں دیکھ پا سکتے تھے۔ حقیقت کہوں تو مجھے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر بہت مزہ دے رہا تھا، لیکن کوئی اندرونی خوف تھا جو روک رہا تھا۔ لیکن اگر شہزاد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کا منہ لوچ لیتی، لیکن شہزاد کے لیے تو میں پہلے ہی سے سب کچھ ہاری ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ نہیں چاہ رہی تھی جو ہو رہا تھا، مجھے عجیب لگنے لگا تھا، اس لیے میں نے شہزاد کے ہاتھ کو چھوڑا اور ٹوائلٹ جانے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی۔ لیکن میں نے جیسے ہی اٹھ کر قدم بڑھانے والی تھی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں ڈگمگا گئی۔ اس لمحے شہزاد نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا تو میں گرنے سے بچ گئی۔ بہت نروس ہو گئی تھی شاید۔ میں جلدی سے ٹوائلٹ کی طرف بھاگی۔ مجھے کچھ حاجت تو نہ تھی، البتہ ٹھنڈے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے تو گرمی کا احساس کچھ کم ہوا۔ میں بھی ٹوائلٹ میں ہی تھی کہ بجلی آ گئی۔ واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو شہزاد وہاں موجود نہ تھے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ ایسا کیا کہ وہ بتائے بغیر ہی چلے گئے۔
اس وقت اماں ڈرائنگ روم میں آئی تو انہوں نے بتایا کہ شہزاد کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے بھی کتابیں سمیٹیں اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ میری سوچ کا محور بس شہزاد ہی تھے۔ اس رات بھی انہی ہی سوچوں میں غرق ہو کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو شہزاد کی ہی یادیں سارا دن مصور ہو رہی تھی۔ شام ہونے سے پہلے ہی شام کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد آج کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وقت ہونے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ میں انتظار کرتے رہے لیکن میرا انتظار بھی بس انتظار ہی رہا۔ وہ 8 بجے تک نہیں آیا تو میں نے اماں سے کہا خیر تو ہے؟ شہزاد پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئے۔ اماں نے کہا کہ کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا اس لیے نہیں آ سکا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں اماں، کل جب وہ گئے تھے تو انہوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتہ وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئی ہو۔ آپ خالوں کو فون کر کے ان کا پتہ تو کروائیں۔ اماں کو بھی جیسے ہی کچھ یاد آیا تو انہوں نے خالہ کو فون لگایا۔ تب خالہ نے بتایا کہ شہزاد تو کل سے سخت بخار میں تپ رہا ہے۔ مجھے علم ہوا تو سخت بے چینی ہوئی، دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اس کے بخار کا خود پہ لے لوں، لیکن میں اس وقت کیا کر سکتی تھی۔ صبح میں اماں کو ساتھ لے کر ان کا پتہ لینے خالہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ شہزاد واقعی ہی بخار کی وجہ سے بستر میں پڑے تھے۔ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد میں ادھر ہی بیٹھ گئی۔ خالہ اور اماں بھی ساتھ بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شہزاد نے ایک بارگی ہماری طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی۔ ہم خالہ اور اماں کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ہم خاموش بیٹھے تھے جبکہ خالہ اور اماں باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی جہاں ان کا جانا بہت ضروری تھا، لیکن نہیں جا سکتی۔ اماں پوچھ رہی تھی کیوں نہیں جا سکتی تو خالہ بولی کہ جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پر پڑا ہے اور آپ کے بھائی صاحب خالو بھی آفس سے چھٹی نہیں لے سکے، ان کے ساتھ چلی جاتی۔ اماں چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھی اور انہیں پتہ تھا کہ وہ کدھر رہتی ہے، اس لیے خالہ سے بولی تمہاری سہیلی کو کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی پکڑو اور 2 سے 3 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گے۔ میں نے یہ سنا کہ میرے دماغ میں آئیڈیا آیا، اگر اماں اور خالہ شادی پر چلے جائیں تو مجھے شہزاد سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کی تاکید کی کہ خالہ اگر آپ کی سہیلی اس شہر میں رہتی ہے تو تب آپ ضرور ہو آئیں، شہزاد کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر لیں گے۔ خالہ اور اماں دونوں کو میں نے شادی کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اگرچہ اماں جانا نہیں چاہتی تھی، ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور شہزاد اب گھر میں اکیلے تھے۔ کوئی 15 منٹ تک ہم کوئی بات نہ ہوئی۔ شہزاد ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے، شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے کہ میں کوئی بات شروع کروں گی، لیکن تز بتز میں رہی تھی، بات شروع کیسے کروں اور کون سی بات کروں۔ تنہائی اور خاموشی ماحول پر عجب پر سرات تھی۔ شہزاد نے میری طرف کروٹ لے کر آنکھیں کھولی دی۔ نبیلہ تم نے مجھے جلا ڈالا۔ ان کی آواز میرے سماعتوں سے ٹکرائی، ان کی نظریں میرے چہرے پر گڑی تھی۔ تم شاید سمجھ رہی ہوگی کہ میں بخار سے تپ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آگ جس میں جل رہا ہوں تمہاری پیار میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھو جل رہا ہوں نا میں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے پر لگا دیا۔ ان کا ماتھا سچ میں انگارے کی طرح تھا۔ جی جی شہزاد، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا۔ شہزاد دیوانے کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھے تھے، جیسے وہ اس طرح سکون پا رہے ہو۔ سکون تو مجھے بھی حاصل ہو رہا تھا، محبت تو مجھے بھی ہو گئی تھی۔